بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ مطلب ذرا ایک لمحے کے لیے نا کسی ایسے شخص کا تصور کیجئے جو اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان مانا جاتا ہو۔ یعنی کوئی بہت بڑا ارب پتی یا کسی عالمی طاقت کا سربراہ؟ ہاں بالکل، ایک ایسا شخص جس کے پاس بے پناہ دولت ہو، مطلب جس کی ایک انگلی کے اشارے پر جدید ترین ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ایٹمی ہتھیاروں تک کا کنٹرول موجود ہو، جس کے محلوں کے باہر نجی فوجیں پہرا دے رہی ہوں۔ ظاہری طور پر تو وہ انسان بالکل ناقابل تسخیری لگے گا نا؟ ظاہر ہے، لیکن پھر اچانک ایک ایسا مائکروسکوپک وائرس آتا ہے جسے کوئی انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اور وہ پوری دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور وہ جو ناقابل تسخیر نظر آنے والا انسان تھا نا، وہ اپنے ہی محل میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور یہیں سے سارا بھرم ٹوٹتا ہے۔ جی، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ دراصل اسی کھوکھلی طاقت کے بھرم کو توڑتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی زبردست کتاب دی ڈیوائن اسٹرینتھ کے کچھ نوٹس اور اقتباسات موجود ہیں، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں القوی اور المتین کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں، کیونکہ آج کل دنیا نے طاقت کا جو ایک مادی معیار بنا رکھا ہے نا، یہ ماخذ اس تصور کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ اور یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ دیکھیں، جب ہم ان اقتباسات کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلی چیز جو ٹوٹتی ہے وہ انسان کی اپنی ذات پر اور ان تمام بنائے ہوئے مادی سہاروں پر اندھی قید اور بھروسہ ہے۔ ہم نے تو طاقت کو بس ایک بینک بیلنس یا عہدوں تک محدود کر دیا ہے نا۔ 100%۔ ہم سمجھتے ہیں جسمانی زور یا بڑی کرسی ہی طاقت ہے، لیکن یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی، لامحدود اور نہ ختم ہونے والی طاقت کا جو تصور ہے جسے ایک انسان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان مادی چیزوں سے بہت بلند ہے۔ اصل طاقت تو اس ذات کے پاس ہے جس کی قوت میں نہ تو کبھی ایک ذرے کے برابر کمی آتی ہے اور نہ ہی اسے یہ پوری کائنات چلانے کے لیے کسی بیرونی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ ہمارا جو طاقت کا موجودہ تصور ہے وہ بہت ہی محدود اور سطحی سا ہے۔ لیکن دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم اس خدائی طاقت کے اثرات اور روزمرہ زندگی میں اس کی عملی صورتوں پر بات کریں، ایک بنیادی چیز کو سلجھانا بہت ضروری ہے۔ جی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان نوٹس میں دونوں ناموں یعنی القوی اور المتین کے لغوی فرق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اب بظاہر تو یہ دونوں الفاظ طاقت یا مضبوطی کو ہی ظاہر کرتے ہیں نا، تو پھر ان میں وہ کون سا باریک سا فرق ہے جو اس پورے تصور کو اتنا وسیع بنا دیتا ہے؟ اصل میں اس فرق کو سمجھے بغیر ہم اس اہم پیغام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ماہرین لغت جیسے ابن فارس اور جوہری نے اس پر جو بحث کی ہے نا، وہ کمال کی ہے۔ ان کے مطابق لفظ القویو کا لغوی مطلب ہے وہ طاقت جو ہر قسم کی کمزوری یا ضعف کی بالکل ضد ہو، یعنی جس میں رتی برابر بھی کمزوری کا شائبہ نہ ہو۔ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اس کی جڑ اس مضبوط رسی سے ملتی ہے جس کے ریشے آپس میں انتہائی مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ گندے ہوئے ہوں۔ مطلب ایسی قوت جس میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی کمزور کڑی نہ ہو۔ زبردست۔ اور المتین کا کیا مطلب بنتا ہے پھر؟ دوسری طرف لفظ المتین کا پس منظر ذرا مختلف ہے اور اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ یہ زمین کے اس ٹھوس، سخت اور ابھرے ہوئے حصے سے نکلا ہے جسے کوئی ہتھوڑا، کوئی طوفان توڑ نہ سکے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو القویو کا ذکر 9 مرتبہ آیا ہے، جبکہ المتین صرف ایک بار سورہ الذاریات میں استعمال ہوا ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ جو رسی اور زمین والی مثال ہے نا، یہ تھوڑی سی تجریدی ہو گئی ہے۔ ہاں، تھوڑی فلسفیانہ لگ رہی ہے۔ جی، تو کیا ہم اسے آج کے دور کی کسی ایسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں جس سے دماغ میں فوراً ایک خاکہ بن جائے؟ مطلب فرض کریں کہ ایک بہت ہی جدید اور بھاری قسم کی گاڑی ہے۔ اچھا،
صحیح ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ القوی کا مطلب اس گاڑی کے انجن کی وہ زبردست ہارس پاور ہے جو اسے بے پناہ رفتار اور طاقت دیتی ہے، اور المتین کا مطلب اس گاڑی کا وہ ناقابل تسخیر چیسز یا ڈھانچہ ہے جو اس زبردست طاقت کی شدت کو برداشت کرتا ہے؟ کیونکہ اگر ہارس پاور بہت زیادہ ہو لیکن چیسز کمزور ہو تو گاڑی تو خود ہی اپنی طاقت سے بکھر جائے گی نا۔ ارے واہ، یہ تو ایک انتہائی شاندار تشبیہ دی ہے آپ نے۔ اس سے تو بات بالکل ہی واضح ہو جاتی ہے، اور دراصل امام غزالی اور علامہ خطابی رحمہم اللہ نے اپنی ادوار میں جو تشریحات کی ہیں ان کا مفہوم بھی بالکل یہی نکلتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کس طرح بیان کیا ہے اسے؟ ان کے نزدیک القوی کامل قدرت کا نام ہے، یعنی مکمل قابلیت اور لامحدود صلاحیت۔ وہ ذات جو ہر چیز کو پیدا کرنے، مٹانے اور بدلنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ ہو گئی آپ والی انجن کی ہارس پاور۔ بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے مثال۔ اور پھر المتین، وہ شدت اور پائیداری ہے جس میں کبھی کوئی تھکاوٹ، کوئی کمی یا زوال نہیں آتا۔ دیکھیں، انسان کی بنائی بھی طاقتور ترین مشینیں بھی بالآخر گھس جاتی ہیں، ان کے پرزے ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں بند کر کے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن رب کی طاقت کا جو تسلسل ہے وہ لامحدود ہے، اس کا چیسس کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ سوچ کر ہی استغفر اللہ ایک عجیب سی جھرجھری آتی ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ہم انسان رب کی اس وسعت اور اس لامحدود ہارس پاور کا اندازہ تک لگانے سے کتنے قاصر ہیں۔ ہماری عقلیں تو بس ان چھوٹی چھوٹی دنیاوی حدوں میں ہی قید ہو کر رہ گئی ہیں۔ یہی تو وہ سب سے بڑا وہم ہے جس میں آج کا انسان جی رہا ہے۔ ہم اصل میں اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت سمجھ بیٹھیں۔ ذرا سوچئے، اگر تجزیہ کریں تو انسان کی اپنی طاقت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک معمولی سی ایک مٹی کی تخلیق ہے۔ بالکل، وہ مٹی سے بنا ہے۔ اگر اسے چند گھنٹے نیند نہ ملے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ذرا سی سردی گرمی سے بیمار پڑتا ہے، اور اسے قدم قدم پر دوسروں کے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں جیسی عظیم و شان کائنات کو محض 6 دن میں پیدا فرما دیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وما مسنا من لغوب۔ جی، وما مسنا من لغوب، یعنی اسے کوئی تھکاوٹ، کوئی سستی چھو تک نہ سکی۔ ذرا تصور کریں، کائنات کا اتنا بڑا، اتنا پیچیدہ نظام بنانے کے بعد بھی کوئی تھکاوٹ نہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم آج کے اس جدید انسان کو دیکھیں نا تو ہم ٹیکنالوجی اور سائنس کے زوم میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے سمندروں کو قابو کر لیا ہے، ہم نے خلا میں سیٹلائٹ بھیج دیے، تو بس ہم ہی دنیا کے مالک بن گئے ہیں۔ ایک جھوٹا غرور پیدا ہو گیا نا۔ بالکل، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا موسمیاتی طوفان آتا ہے یا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے اور انٹرنیٹ کی ساری تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، بجلی غائب ہو جاتی ہے، اور وہی انسان جو خلا کو مسخر کر رہا تھا مکمل طور پر بے بس ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنی جلدی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کائنات کی ان تمام مادی چیزوں کے اندر جو طاقت موجود ہے نا، وہ بھی دراصل اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ یعنی وہ بھی ان کی ذاتی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ زمین کی کشش ثقل ہو، ستاروں کی گردش ہو یا سورج کی تپش، یہ سب اپنی ذات میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ سب صرف اللہ کی طاقت کے مظاہر ہیں۔ اور اگر ہم تاریخی حوالوں سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جب بھی کسی قوم نے اپنی اس مستعار لی ہوئی یعنی ادھار کی طاقت پر غرور کیا تو اس کا انجام انتہائی تباہ کن ہوا۔ کیا آپ کے ذہن میں ان اقتباسات سے قوم عاد کا وہ واقعہ ابھرتا ہے؟ ہاں، میرے ذہن میں آ تو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ اس واقعے کی جو ایک تاریخی اور خاص طور پر نفسیاتی جہت ہے نا، اس پر آپ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ آخر قوم عاد نے ایسا کیا کہہ دیا تھا جو براہ راست اس خدائی طاقت کے تصور سے جا ٹکرایا؟ دیکھیں، قوم عاد کا اصل مسئلہ صرف ان کی حیرت انگیز جسمانی طاقت یا ان کے وہ پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے اونچے محلات نہیں تھے۔ ان کا اصل مسئلہ ان کا وہ متکبرانہ دعویٰ تھا۔ انہوں نے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کے زوم میں آ کر کھلم کھلا چیلنج کر دیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یعنی وہ اس دنیاوی چیسس کو ناقابل تسخیر سمجھ بیٹھے۔ جی ہاں، اور پھر ذرا دیکھیں کہ اللہ نے ان کی اس نام نہاد طاقت کو کس چیز سے توڑا۔ کوئی آسمان سے آگ نہیں برسی ان پر، بلکہ ایک مسلسل چلنے والی تیز ہوا سے انہیں تباہ کر دیا گیا۔
وہی ہوا جس میں وہ روز سانس لیتے تھے، جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اللہ نے اسی ہوا کو ان کے لیے عذاب بنا دیا، اور ان کی وہ ساری سپر پاور والی طاقت اس ایک ہوا کے سامنے ریت کے گھروندے کی طرح بکھر گئی۔ اور پھر بھی انسان کی عقل نہیں آتی۔ انسان کا تکبر اور غرور تو استغفر اللہ ایسے چلتا ہے زمین پر جیسے اسے چیر دے گا۔ اور ان نوٹس پہ نا ایک اور بہت کمال کی مثال دی گئی ہے بتوں کے حوالے سے۔ مطلب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی یا پتھر کے مجسمے تراشتا ہے، اور آج کے دور کی بات کریں تو اپنے ہی بنائے ہوئے معاشی نظاموں اور سرمائے کو بالکل خدا کا درجہ دے دیتا ہے۔ بالکل صحیح نشاندہی کیا آپ نے، اور قرآن نے اس انسانی نفسیات کو ایک بہت ہی زبردست اور چشم کشا مثال سے توڑا ہے۔ ماخذ میں سورہ حج کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں نا، اگر وہ سب کے سب ایک ساتھ مل جائیں تو بھی ایک معمولی سی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی! سبحان اللہ! اور بات صرف مکھی پیدا کرنے پر ختم نہیں ہوتی۔ قرآن اس چیلنج کو مزید گہرا کر کے پیش کرتا ہے کہ اگر وہ مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین کر لے جائے نا، تو یہ جھوٹے معبود اس معمولی سی مکھی سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ کتنا کمزور ہے وہ جو مدد مانگ رہا ہے، اور کتنا بے بس ہے جس سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ کتنا تاریک تصور ہے، استغفر اللہ، ان چیزوں کے بارے میں جو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی، اور انسان انہیں اپنا مشکل کشا سمجھ لیتا ہے۔ دیکھیں، جب کسی بھی انسان کو اپنی اس بے بسی، اس کمزوری، اور دوسری طرف اللہ کی اس کامل اور مطلق طاقت کا گہرا ادراک ہو جاتا ہے نا، تو اس کا ایک عملی اور نفسیاتی نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک بہت بڑا شفٹ آتا ہے سوچ میں۔ بالکل، اور ان اقتباسات کے مطابق وہ نتیجہ محض کوئی خاموش سوچ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور کلمے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے معاشرے میں اس کلمے کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ آپ نے بالکل درست رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ دراصل یہ فکرہ اس پورے مطالعے کا مرکز بنتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ان نوٹس میں جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ محض کوئی رسمی جملہ نہیں ہے جو بس یوں ہی زبان سے ادا کر دیا جائے، بلکہ یہ تو اللہ سے مدد مانگنے، یعنی جسے ہم استعانت کہتے ہیں، اس کا ایک انتہائی عملی ہتھیار ہے۔ اچھا، تو اس کا کنیکشن استعانت سے ہے؟ بالکل، اس کا براہ راست تعلق سورہ فاتحہ کی اس آیت سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ایک انسان پورے شعور کے ساتھ یہ کہتا ہے نا کہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت یا کسی نیکی کو کرنے کی قوت میرے اندر ذرہ برابر بھی موجود نہیں ہے سوائے اس طاقت کے جو القوی اور المتین مجھے عطا کرے، تو وہ دراصل اپنی انا کے بت کو پاش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اپنا تو کوئی انجن ہے ہی نہیں، میری ساری ہارس پاور اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب کوئی نقصان ہوتا ہے، ہاں، جب کسی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے، کوئی بری خبر مل جائے یا کوئی صدمہ پہنچے، لوگوں نے تو اسے باقاعدہ ایک ماتمی جملہ بنا دیا ہے۔ ہم نے تو استغفر اللہ اس عظیم کلمے کو کیسا مایوسی اور ہار مان لینے کا نشان بنا دیا ہے۔ تو کیا یہ اس کلمے کا بالکل ہی غلط اور الٹے استعمال نہیں ہے؟ جی بالکل، اور بدقسمتی سے ہم نے اسے مصیبت پر پڑھے جانے والے استرجاع کے کلمے یعنی انا واللہ پڑھنے سے الجھا دیا ہے۔ ماخذ بہت سختی سے یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ ہرگز صدمے یا افسوس کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انتہائی مشکل، کٹھن اور پہاڑ جیسے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اللہ کی طاقت کو اپنی مدد کے لیے پکارنے کا کلمہ ہے۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ اور اس کی جو سب سے خوبصورت مثال اس کتاب میں دی گئی ہے نا، وہ فرشتوں کی ہے۔ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے کا حکم ملا تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کیسی عظیم اور بھاری ذمہ داری ہے، یہ بوجھ ہم سے کیسے اٹھے گا؟ تب انہیں یہ کلمہ سکھایا گیا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور جیسے ہی انہوں نے اس کلمے کو پڑھا تو انہیں وہ ربانی طاقت مل گئی جس سے وہ یہ عظیم کام کر پائے۔ یہ کلمہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ناممکن لگے تو اپنی طاقت کو چھوڑو اور رب کی طاقت کو پکارو۔ یہ تو واقعی ایک زبردست قسم کا نفسیاتی اور روحانی ہیک ہے، لیکن
دیکھیں اس کلمے کے بارے میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو کیا آپ تھوڑا سا سمجھا سکتے ہیں کہ اس مخصوص کلمے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سیدھا گناہوں کی صفائی سے جڑی ہے؟ مطلب اس کا میکینزم کیا ہے؟ اس کا میکنزم بہت ہی کمال کا اور منطقی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ گناہ کی اصل جڑ کیا ہوتی ہے۔ انسان کی اپنی خواہشات۔ خواہشات تو ہے، لیکن اس کے پیچھے انسان کی انا کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا یہ خیال کہ میں کچھ ہوں، یا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، یا میری مرضی چلے گی۔ جب انسان سچے دل سے اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ گناہوں کی اس جڑ یعنی اپنی انا کو ہی مار دیتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے مکمل سرنڈر کر دیتا ہے۔ یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں؟ بالکل، اور اسی لیے رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رب بندے کی اس عاجزی پر کہتا ہے کہ اس نے مان لیا ہے کہ سب کچھ میری قدرت میں ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ! یہ کتنی بڑی رحمت ہے، کیونکہ انسان اپنے حقیقی مقام یعنی ابدیت پر آ جاتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اب ایک عام انسان کے ذہن میں لازمی اٹھتا ہے۔ اگر انسان مکمل طور پر زیرو ہے اور واقعی ساری طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے، تو کیا اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں؟ یہ ایک بہت اہم الجھن ہے جو اکثر پیدا ہوتی ہے۔ ہاں نا، مطلب کیا ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ طاقت تو اللہ کی ہے تو میں نوکری کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے کوئی قدم کیوں اٹھاؤں؟ کیا یہ عقیدہ انسان کو پریکٹیکل لائف میں سست اور حالات کا غلام نہیں بنا دے گا؟ یہ ایک بہت عام لیکن بہت ہی خطرناک غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، القوی المتین پر ایمان لانا انسان کو کبھی بھی بزدل، سست یا حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے والا نہیں بناتا، بلکہ یہ تو اسے بالکل بے خوف کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی اور اصل طاقت میرے رب کی ہے، تو پھر اسے دنیا کے کسی فرعون سے، کسی ظالم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہمارا دین ہمیں کمزور رہنے کا درس کبھی نہیں دیتا۔ ایک مشہور حدیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو یہاں طاقتور سے مراد کون سی طاقت ہے؟ یہ طاقت ہر لحاظ سے ہے، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، علمی طاقت ہو، مالی ہو یا اخلاقی طاقت ہو۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ زندگی کے ہر میدان میں محنت کریں، اپنے پیشے میں دیانتداری دکھائیں اور اپنا ایک مضبوط مقام بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ہی لے لیں۔ قرآن نے ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ذرا ان پر غور کریں۔ انہیں کیا کہا گیا ہے؟ القوی الامین۔ جی بالکل، القوی الامین، یعنی وہ جو طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ یہ تو واقعی ایک بہت متوازن تصور ہے، لیکن انسان کی جو نفسیات ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ جب بھی اس کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت آتی ہے نا، چاہے وہ کسی دفتر کے عہدے کی ہو، پیسوں کی ہو یا علم کی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ دوسروں پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کا استعمال اپنے ماتحتوں کو دبانے یا ان پر رعب جمانے کے لیے کر سکتے ہیں؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ہمارے روزمرہ کی رویوں سے بڑی گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ ماخذ نے اس سوچ کی بہت سختی سے تردید کی ہے۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قوم عاد اور فرعون کی بات کی تھی نا؟ جی بالکل۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی طاقت کو ظلم، تکبر اور استحصال کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ طاقت کا مطلب روب جمانا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے نوٹس میں ایک انتہائی مؤثر حدیث کا ذکر آتا ہے جو ہمیں ہمارے تلخ رویوں کا آئینہ دکھاتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ شدید غصے میں اپنے غلام کو کوڑے سے پیٹ رہے تھے۔ یعنی غصے میں قابو کھو بیٹھے تھے۔ جی، اور وہ غلام ان کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اور فرمایا، اے ابو مسعود، جان لو کہ اللہ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے جتنی طاقت تم اس وقت اس کمزور غلام پر رکھتے ہو۔ اوہ، یہ ظلم کا رویہ واقعی لرزاہیز ہے۔ کسی کمزور پر اپنا غصہ اتارنا اور خود کو ایک لمحے کے لیے خدا سمجھ لینا، استغفر اللہ، اس سے زیادہ خطرناک رویہ کیا ہو سکتا ہے کسی انسان کا؟ اور یہ کوئی پرانے زمانے کے صرف غلاموں کی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، دفاتر میں بیٹھے باسز ہوں، گھروں میں سربراہان ہوں یا کسی بھی قسم کا اختیار رکھنے والے افراد، سب پر یہ بات پوری طرح لاگو ہوتی ہے۔
ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے اور سچے دل سے استغفر اللہ ان تمام لمحات کی معافی مانگنی چاہیے جہاں ہم نے اپنی انا میں آ کر اپنے کسی بھی عہدے یا اختیار کا غلط استعمال کیا اور یہ بالکل ہی بھول گئے کہ اصل طاقت تو رب کی تھی۔ بے شک، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو القیوم المتین ماننے کا اصل مقصد ہی انسان کے اندر سے اس ظلم اور تکبر کے کیڑے کو نکالنا ہے۔ یہ عقیدہ کوئی ایک پہلو نہیں ہے، یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ یعنی ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ بالکل، یہ عقیدہ انسان سے مانگتا ہے کہ وہ اپنی اس چھوٹی انا کو جڑ سے ختم کر دے، جس کی وجہ سے وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں کائنات کی اس واحد مطلق طاقت پر بھروسہ کرے، اور جب دنیاوی معاملات کی باری آئے تو انسان ایک محنتی، مضبوط اور حق پر ڈٹ جانے والا شخص بنے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس قدر منصف مزاج، رحم دل اور امانت دار ہو کہ معاشرے کے جو کمزور ترین افراد ہیں وہ اس کی طاقت سے خود کو محفوظ سمجھیں، اس کی طاقت دوسروں کے لیے ایک سایہ دار درخت بنے، نہ کہ قہر بن کر ٹوٹے۔ زبردست! یہ واقعی زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی زبردست اور مکمل ضابطہ ہے۔ اس میں ایک طرف تو اللہ کی ذات پر کامل یقین آ جاتا ہے اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ بہترین اور محتاط رویہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس گہرے مطالعے کو آج یہاں سمیٹیں، یہ ایک بات ہم سب کے لیے، ہر انسان کے لیے سوچنے کی ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد اور خاص طور پر اپنے اندر جھانک کر دیکھیے۔ انسانی زندگی کے وہ کون سے پہلو ہیں جہاں آج بھی ہم عارضی دنیاوی سہاروں پر، اپنے عہدوں پر، لوگوں کے ساتھ تعلقات پر یا محض اپنے بینک بیلنس پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر آج ہی اسی وقت وہ تمام تر بھروسہ، وہ تمام تر امیدیں ان کھوکھلے سہاروں سے ہٹا کر کائنات کے سب سے طاقتور، لازوال اور مضبوط سہارا یعنی القوی المتین کی طرف موڑ دی جائیں، تو انسانی ذہن سے کتنا خوف، کتنا روزمرہ کا تناؤ اور کتنی بے چینی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ هذا ما عندي والله ورسوله أعلم بالصواب۔